اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ ایک ہے نماز کے لیے اذان کی ابتدا، یہ ایک جدا چیز ہے، اور نفس اذان کی ابتدا یہ الگ چیز ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لے کر آئے تھے تو اس وقت زمین کی جو اندھیرا تھا اس سے آپ کو وحشت ہوئی تھی، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آ کے اذان آپ کو بتائی تھی، اس سے یہ وحشت آپ کی دور ہوئی تھی۔ لیکن جو اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اس کی جو باقاعدہ ابتدا ہوئی یہ مدینہ منورہ میں ہوئی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو اب وہاں پہ باجماعت کھلے عام نماز ہوا کرتی تھی، جماعت کے ساتھ لوگ پڑھتے تھے، تو اب ان کو جمع کرنا یہ ایک کام ہوتا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کے اندر ندا لگایا کرتے تھے الصلاۃ جامعۃ، کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے لہذا سب آ جائیں، جماعت آپ کہا کرتے تھے تو سب وہاں پر پہنچا کرتے تھے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، تو مشورہ ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو بعضوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آگ بلند کر لیں، تو کہا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، تو کسی نے کہا کہ ناقوس ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہ اگر ہم بجا لیا کریں، کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کا جو بگل ہوتا ہے یہودیوں کا وہ بجا لیا کریں، وہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ بعض میں جھنڈے کا کہا گیا کہ جھنڈا اس وقت بلند کر لیا جائے۔ اسی تذبذب کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ناقوس لے کے جا رہا ہے، بگل جو ہے تھا وہ لے کے جا رہا ہے کہ جس کو بجایا جائے تو آواز نکلتی ہے، تو وہ بھی اسی معاملے میں تھے کہ اذان کے نماز کے لیے کیا کریں، کہ کس طریقے سے لوگ جمع ہوں، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ بیچتے ہو، خواب کے اندر اس سے کہا، یہ بخاری شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ کیا کرنا ہے، تو کہا اس طرح اس کو بجا کے ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر لیں گے، تو کہا اس سے بہتر میں تمہیں کچھ کلمات نہ بتا دوں، تو کہا وہ کیا کلمات ہیں، تو پھر ان کو اذان بتائی، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک پورے کلمات بتائے۔ یہ بیدار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے حضور علیہ السلام کو عرض کی کہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بلال کو سکھا دو، بلال کو بتا دو، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات بتائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، جب آپ نے کلمات سنے تو فوراً اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بھی خواب کے اندر یہی دیکھا تھا کہ مجھے یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ تو یوں اذان کی ابتدا نماز کے لیے مدینہ منورہ میں اس طریقے سے ہوئی۔ اصل یہی ہے کہ یہ خواب کے ذریعے، فقط خواب کے ذریعے حکم اذان ثابت نہیں ہوا۔ کوئی سوال کر سکتا تھا کہ بھئی یہ تو اذان جو ہوئی خواب کے ذریعے ثابت ہوئی، تو اصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برقرار رکھا، اس کے ذریعے سے یہ اذان مشروع ہوئی ہے، اذان کا حکم یہ ہوا ہے۔